حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ خط لے کر جیسے ہی بارڈر میں داخل ہوئے، شرحبیل عمرو غسانی ایک بادشاہ تھا، سردار تھا، اس نے حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ کو قید کر لیا اور ظلم و زیادتی سے انہیں شہید کر ڈالا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ آپ نے جس سفیر کو روانہ کیا تھا رومن امپائر کی طرف، ہرقل بادشاہ کی طرف، بادشاہ کے پاس پہنچنے سے پہلے بلقا کا سردار شرحبیل عمرو غسانی نے حارث بن عمیر کو شہید کر ڈالا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر تیار کیا۔ میرے بھائیوں، یہاں رک کر ایک بات سمجھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظام بنایا تھا، اگر کوئی مسلمانوں سے بغاوت کرتا یا بغاوت کرنے کا ارادہ رکھتا تو سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ابھرتے ہوئے سام کے سر کو کچل دیتے۔ ایک تدبیر تھی، سیاسی تدبیر تھی کہ کہیں کا کوئی مسلمان اگر ستایا جاتا ہے، نشانہ بنایا جاتا ہے، اس کے ساتھ موب لنچنگ کی جاتی ہے، اس کے ساتھ ظلم و زیادتی کی جاتی ہے، اس کے ساتھ جبر اپنے ایمان کی بنیاد پر، اعمال کی بنیاد پر، اسلامی شناخت کی بنیاد پر اسے مقام ہدف بنایا جاتا ہے، تو مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ شرعی قانون اور ملک کے قانون کے تحت کوئی ایسا کام کرے کہ ضرورت پڑے تو احتجاج کرنا پڑے، ضرورت پڑے تو اس پر کیس فائر کیا جائے، ضرورت پڑے FIR درج کیا جائے، تاکہ پورے ملک کے اندر ایک بھی مسلمان کسی کونے میں رہتا ہے تو سارے علاقے کے لوگ یہ سمجھیں یہ رہتا ایک مسلمان ہے، لیکن اس کا تعلق پورے ہندوستان کے مسلمانوں سے ہے۔ آج ہماری مجبوری یہ ہے کہ کہیں کا مسلمان ستایا جاتا ہے، کہیں کے مسلمان پر ظلم کیا جاتا ہے، ظلم و جبر و بربریت کا پہاڑ توڑا جاتا ہے تو اسے یوں سمجھتے ہیں یہ ہمارے علاقے کا مسئلہ نہیں، یہ ہمارے گاؤں کا مسئلہ نہیں، ہمارے ضلع کا مسئلہ نہیں، ہمارے صوبے کا مسئلہ نہیں، وہ کسی دور دراز علاقے میں ہو رہا ہے، ہمیں اس کی کیا پرواہ۔ میرے بھائیوں، جس وقت ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کا احترام کرنا چھوڑ دے گا تو پھر آپ کو موب لنچنگ کے واقعات ایک دو نہیں، سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں ملے گی۔ آج یہی ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دستور سکھایا کہ دیکھو ایک بھی مسلمان اگر اس کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوتی ہے تو اس کے حق کی حمایت میں، اس کی حق تلفی جو ہوئی ہے اس کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے ضرورت پڑے تو اسلامی قانون کے تحت لشکر کشائی ہوئی، ہندوستان کے قانون کے تحت احتجاج کیا جائے، FIR درج کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ کو خط دے کر روانہ کیا، شرحبیل بن عمرو غسانی نے قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ ادھر اللہ کے نبی کو اطلاع ملی تو انتقامی قصاصی طور پر 3000 کا لشکر اللہ کے نبی نے تیار کیا کہ دیکھو کسی مسلمان کو تم مار دو اور خاموش ہو جاؤ، ایسا ہو نہیں سکتا، تمہیں اس کا فدیہ دینا پڑے گا، اس کا جرمانہ ادا کرنا پڑے گا، اس کی تلافی کرنی پڑے گی۔ تب جا کر مسلمانوں میں اتحاد پیدا ہوگا۔ کسی ایک کونے میں بھی مسلمان رہتا ہے سر اٹھا کے جی سکتا ہے، ورنہ میرے بھائیوں یہ داڑھی جھبا، یہ سر پر ٹوپی رکھ کر ٹرین میں، بسوں میں، دور دراز علاقے میں سفر کرنے سے مسلمان ہچکچاتا ہے۔ کیوں؟ مروں گا تو میں اکیلا مروں گا، میرے حق کی اور میری جو حق تلفی ہوئی ہے اس کی حمایت میں کوئی دوسرا مسلمان کھڑا نہیں ہوتا۔ میں مروں گا، میرے بیوی بچے راستے کے حوالے ہو جائیں گے، کوئی اس کی حمایت میں نہیں کھڑا ہوگا۔ لیکن میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے یہ تلقین کرائی، یہ سیرت سے سبق ملا کہ ایک بھی مسلمان کو اگر نقصان ہوتا ہے تو مسلمانوں کو چاہیے متحد ہو کر اس کے حق کی جو تلفی ہوئی ہے اس کی بھرپائی کے لیے سعی کی جائے، کوشش کی جائے اور آگے بڑھ کر اسے حق دلایا جائے۔ ایک مسلمان حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ کو ادھر شہید ہونا پڑا۔ اللہ کے نبی نے اس وقت کا جو سپر پاور تھا رومن امپائر،
رومن امپائر اس زمانے کا اتنی بڑی طاقت تھی کہ پوری دنیا میں ان کے خلاف لشکر کشائی نہیں ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کی عزت اور اس کی جان و مال کے حق کے لیے 3000 کا لشکر ایک چھوٹی سی جماعت کو تیار کیا کہ جاؤ جا کر وہ جو شرحبیل بن عمرو غسانی ہے اس نے جو سفیر کو قانونی اعتبار سے جو غلط کر رہا ہے اس سے اپنا حق حاصل کرو، اس سے قصاص حاصل کرو، اسے مرنے والے مظلوم کا حق واپس لاؤ۔